بسم اللہ الرحمن الرحیم، ڈی ٹی ایچ نیوز میں خوش آمدید کہیں گے ناظرین۔ آج بات کریں گے فرد جرم کے اوپر۔ کرمنل لاء کے حوالے سے فرد جرم کا ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ فرد جرم عائد ہوگی تو ایک امپریشن دیا جاتا ہے کہ اب سزا ہو گئی ہے، حالانکہ وہ سزا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ بات کریں گے کہ اشتہاری کیا ہوتا ہے، جس کو پروکلیمڈ آفینڈر کہتے ہیں، وہ کن صورتوں میں ہوتی ہیں اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج بات کریں گے پروگرام میں چالان کے حوالے سے، چالان کب اور کیوں پیش کیا جاتا ہے، چالان ڈیلے کیوں ہوتا ہے، اور چالان کا مقصد کیا ہے عدالت میں، اور چالان ہوتا کیا ہے۔ اسی والے سے بات کرنے کے لیے پروگرام ہمیں جوائن کیا ہے قریش مغل ایڈوکیٹ نے راولپنڈی سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے آپ سے بات کرنا چاہوں گا فرد جرم کے حوالے سے، واٹ از چارج فریم، فرد جرم کیا ہے؟ سب سے پہلے تو تھینک یو سو ویری مچ کہ آپ نے مجھے اس پروگرام کے اندر بولنے کا موقع دیا، آپ نے مجھے انوائٹ کیا، تھینک یو سو ویری مچ آپ کو اور آپ کی ٹیم کو۔ اور فرد جرم جو ہے ہمارے ہاں لوگوں کی دماغ میں ایک بات جو ہے بٹھا دی گئی ہے کہ ہم نے ایف آئی آر کرائی ہے، بندہ پہلے تو بات لوگوں کے دماغ میں ہوتا ہے کہ جی بندہ تو بیل آؤٹ ہوگا ہی نہیں، اس بندے کو تو پھانسی لگ جانی ہے۔ دیٹ از اے ویری رانگ کانسیپٹ۔ بیل ہو گئی بندہ، اس کے بعد چالان پیش ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ چالان پیش ہونے کے بعد جو ہے وہ کورٹ ملزم سے جو ہے وہ پوچھے گی کیا تم نے یہ کمٹ کیا ہے کرائم یا نہیں کیا، اس کی ایڈمیشن یا نون ایڈمیشن آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ دونوں صورتوں میں آگے جو ہے وہ ٹرائل فردر چلے گا، اس کے ایکویٹل آئے گا یا جو کچھ بھی آئے گا۔ فردر جرم بیسیکلی کورٹ عائد یہ کرتی ہے کہ آیا اس بندے نے یہ جرم کیا ہے یا نہیں کیا، اس کی بیس کے اوپر۔ سٹیج کیا ہوتی ہے، کس وقت یہ فرد جرم عائد ہوتا ہے؟ سٹیج اس کی آفٹر سبمیشن آف چالان ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ کا چالان سبمٹ ہو چکا ہوا ہے کورٹ کے اندر تو دین کورٹ جو ہے وہ یہ چارج فریم کرے گی، ملزم کا جو ہے اس کے اندر باقاعدہ طور پر بیان لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، بیفور کمنسمنٹ آف ٹرائل۔ بیفور کمنسمنٹ آف ٹرائل۔ اس کے بعد آگے فردر ٹرائل جو ہے وہ سٹارٹ ہوگا۔ اگر تو اس کے اندر وہ ایڈمٹ کر لیتا ہے، اگر تو کوئی چھوٹا موٹا کوئی کرائم ہے تو اگر اس کے اندر وہ ایڈمٹ کر لیتا ہے تو کورٹ دیکھتی ہے کہ لائک اس کی وجہ سے اسٹیٹ کو کوئی بڑا کوئی نقصان نہیں ہو رہا، یا اگر اس کی ایڈمیشن سے کوئی اس کی جو ہے وہ بیہائنڈ دا بارز کو رکھنا کوئی زیادہ ضروری نہیں ہے، تو کورٹ اس صورت میں اس کے اوپر کوئی نہ کوئی فائن امپوز کرے گی جو کہ اسٹیٹ کو جائے گا۔ فائن امپوز کرنے کے بعد کورٹ اس کو جو ہے وہ ایکویٹ کر دے گی اور وہ بندہ جو ہے باہر آ جائے گا۔ اور اگر تو اس کے اوپر کوئی کرائم، اگر کوئی ہینیس قسم کا کرائم یا کوئی اگر ایسا کرائم ہے جس کے اندر فردر آگے ٹرائل چلنا ضروری ہے تو فردر آگے ٹرائل چلے گا، اس میں ایویڈنس کی سٹیج آئے گی، کورٹ جو ہے وہ ایویڈنس بلائے گی۔ اچھا، ابھی بار بار ایک نام لے رہی ہے چالان کا، جی چالان کیا ہے اور چالان اور ایف آئی آر میں فرق کیا ہے؟ ایف آئی آر تو دیکھیں اگر کسی نے کوئی بھی کرائم کمٹ کیا ہے، کوئی بھی جرم اس نے جو ہے وہ کر دیا ہے، تو جو بھی ایگریو پارٹی ہوگی وہ جائے گی تھانے میں، دے گی ایس ایچ او کو یا مقرر جس کو بھی وہ اپلیکیشن دے گی، اور پولیس جو ہے وہ اس اپلیکیشن کے اوپر ایف آئی آر لانچ کرے گی، ٹھیک۔ ایف آئی آر لانچ ہو گئی، اب جو ملزم ہے وہ آ کر یا تو وہ بیل بیفور اریسٹ کروائے گا، اگر تو وہ اریسٹ ہو جاتا تو بیل آفٹر وہ اریسٹ وہ کروائے گا، اور جب وہ اس کی جب بیل ہو گئی ہے تو اس کے بعد وہ جائے گا پولیس کے بعد اپنا بیان دینے کے لیے، مطلب جس کو آپ کہتے ہیں کہ پولیس کے پاس اپنا بیان ریکارڈ کروانے کے لیے جائے گا، اور اس کے بعد پولیس اپنی فائنڈنگز دیتی ہے کہ یہ ایف آئی آر ہوئی تھی، اس کے اندر اس نے آ کر یہ بیان دیا اور ہماری فائنڈنگز اس کے اندر یہ ہیں، دیٹ از کالڈ اے چالان، ٹھیک ہے۔ اور وہ پولیس باؤنڈ ہے 14 ڈیز کے اندر کورٹ کے اندر سبمٹ کروانے کے لیے، اور اگر وہ پولیس سبمٹ نہیں کرواتی کسی بھی صورت میں، سپوز اگر ملٹیپل اگر مجرم ہے، ایک سے زیادہ اگر اس کے اندر مجرم ہے، ایک آ گیا ہے اس نے اپنی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروا دیا ہے، باقی دو نہیں آئے، تو پولیس اس صورت میں یہ کرتی ہے کہ انکمپلیٹ چالان، جس کو آپ نامکمل چالان کہتے ہیں، پولیس وہ سبمٹ کروا دیتی ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ ٹرائل آگے چلتا ہے۔ اور جو نہیں جو ہے وہ اس کا حصہ بنے ہوئے ہوتے ہیں اپنی انویسٹیگیشن کا جو پولیس نے کرنی ہوتی ہے، تو اگر وہ نہیں آتے تو پولیس ان کو پھر جو ہے وہ اشتہاری قرار دے دیتی ہے اپنے چالان کے اندر کہ یہ جو ہے اس کے اندر نہیں آئے، تو ان کے خلاف جو ہے وہ کورٹ جو بھی پروسیجر بنتا ہے کورٹ اس کے اندر وہ اپنا پروسیجر کوڈ اڈاپٹ کر سکتی ہے ان کے اگینسٹ۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اشتہاری کے حوالے سے بھی ہم نے سنا ہے کچھ لوگ عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ غائب ہو جاتے ہیں، یا کچھ لوگ اریسٹ ہی نہیں ہو پاتے ایف آئی آر ہونے کے بعد، وہ بھی اشتہاری ہو جاتی ہے۔ تو عدالتی اشتہاری اور پولیس کے اشتہاری، ان دونوں میں فرق کیا ہے اور پھر ان کو اریسٹ کیسے کیا جاتا ہے؟ عدالتی اشتہاری، پولیس کی اشتہاری تو ابھی میں آپ کو ڈسکرائب کر چکی ہوں کہ مطلب اس نے آنا ہے اپنی انویسٹیگیشن کمپلیٹ کروانے کے لیے، چالان کے لیے جو پولیس کے جو ہے وہ ضرورت ہے کہ وہ ان کا بیان لے گی پولیس ان کی، اور اس کے بعد پولیس جو ہے وہ چالان دے گی، ٹھیک ہے۔ اگر تو وہ اس کے اندر نہیں آتا تو پولیس اس کو اشتہاری قرار دے کر کورٹ کے اندر اپنا چالان سبمٹ کروا دیتی ہے کہ اس بندے کی حد تک یہ فائنڈنگز آئی ہیں ہماری چالان کی، اور یہ بندے چونکہ نہیں تھے تو اس کو وہ خانہ 2 میں ڈال کر اشتہاری کر کے کورٹ کے اندر چالان سبمٹ کروا دیتے ہیں، دیٹ از کالڈ
पुलिस का जो है वो इश्तिहारी। अब कोर्ट के अंदर अक्सर लोग का, बहुत सारे लोगों को बल्कि नॉलेज नहीं होता, वो बेल करवा के समझते हैं कि हम बरी ज़िम्मा हो गए, वो लोग चले जाते हैं और दोबारा उनको इस चीज़ का नॉलेज बहुत सारे लोगों को नहीं होता कि हमने फर्दर आके अगर ट्रायल का भी हिस्सा बनना है, ठीक है। और वो कोर्ट से जब वो गायब हो जाते हैं तो कोर्ट चेक करती है, उनको नोटिस करती है, उनका जो भी एड्रेस होता है उसके ऊपर कोर्ट उनको समन जो है वो भेजती है। तो अगर वो नहीं आते तो कोर्ट उसको जो है वो जुडिशली इश्तिहारी करके फिर पुलिस को जो है वो बताती है कि आपने इस बंदे को जो है अरेस्ट करके कोर्ट के अंदर पेश करना है। तो उसकी भी फर्दर आगे स्टेजेस हैं, पहले बेलेबल वारंट निकलते हैं, फिर नॉन बेलेबल वारंट निकलते हैं, देन उसको जो है प्रॉपर इश्तिहारी करके उसको जो है अरेस्ट करवाने का हुक्म दिया जाता है। फिर पुलिस उसको अरेस्ट करके अदालत में पेश करती है, देन जो फर्दर उसकी प्रोसीडिंग होती है उसके अकॉर्डिंग उसको। अच्छा, एक चीज़ हो रही है कि यहाँ पर अगर ये इश्तिहारी को अरेस्ट हो जाता है तो फौरी तौर पे उसको सज़ा हो जाती है या उसका भी फिर ट्रायल किया जाता है? नहीं, क्योंकि वो भाग चुका होता है, अदालत से गायब होता है, तो इंप्रेशन तो ये होता है कि वो मुलज़म था तो भागा, मुजरिम था तो भागा है। नहीं, इम्प्रेशन कोर्ट के अंदर ये आता है कि ये मुलजिम है, ये अपने ट्रायल से जो है वो भाग गया है, लेकिन वो कोर्ट में आकर एक वो अपनी जो भी एप्लीकेशन वगैरह पुट अप कर देता है कि मेरे इस रीज़न की वजह से जो है वो मैं जो है वो लिटिगेशन नहीं देख पाया, मैं कोर्ट में नहीं हाजिर हो पाया, सो मेरी जो है इस हाजिरी को माफ़ कर दिया जाए, मैं दोबारा से जो है वो श्योरिटी बॉन्ड, सॉरी आई फॉरगेट दैट, तो श्योरिटी बॉन्ड वो दोबारा से वो सबमिट करवाता है, तो नई श्योरिटी बॉन्ड के ऊपर कोर्ट जो है उसको दोबारा से बेल आउट कर देती है और दोबारा से उसको जो कोर्ट बाउंड करती है कि आपने दोबारा ट्रायल का हिस्सा लाजमन बनना है, आपने हर डेट के ऊपर कोर्ट के अंदर पेश होना है। ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आज तक के लिए इतने। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।